بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. عرض کی پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاک بازی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا دیا گیا جو تم نے مانگا ہے اے موسیٰ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ بخیر. الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جزاک اللہ. شان رمضان 2025 میں خوش آمدید، جہاں پر آج پاکستان میں
اس وقت مقامی وقت کے مطابق 2:09 ہو رہے ہیں، اور یہ پیر 17 مارچ 2025 کی شان رمضان کی نشریات ہے۔ آج پاکستان بھر میں ہم انشاءاللہ جب جو وقت آگے بڑھے گا تو اپنا 16واں روزہ 16th روزہ ہم افطار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ شان رمضان 2025 کا بطور مجموعی ہمارا 32nd ایڈیشن ہے، 32nd ایپیسوڈ ہے سحر اور افطار کی ملا کر الحمدللہ۔ 16واں دن ہے، اس لیے 16واں پارہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 24 سے لے کے 36 ہے، یعنی بظاہر 12 آیات ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ وقت نہیں لگا قاری صاحب کو اس کی تلاوت کرنے میں، یا ابھی ہم نے ترجمہ بھی جب عرض کیا تو اس لیے کہ آیات 12 ہیں، ہر آیت بہت چھوٹی چھوٹی ہے، بلکہ کچھ قرآن کے مشہور و معروف الفاظ جو کہ زبان زد عام ہے وہ ان آیات میں ہیں، جن کے بارے میں شاید تاثر یہ ہے کہ وہ ایک آیت ہے، تو وہ خود بھی ایک آیت نہیں ہے، وہ ایک سے زیادہ آیات ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، اور کتنی آیتیں ہیں یہ آپ دیکھیے گا۔ تو اگین یہ بھی ایک واقعہ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے، اب ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ پورا واقعہ یہاں پر بیان کیا جائے، پورے واقعے کی تلاوت کی جائے، اس لیے اس واقعے کا ایک حصہ لے لیا گیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سورہ طٰہٰ کی یہ 24 سے 36 آیات ہم نے پڑھی ہے، اس کے آگے پیچھے کی آیات سے ذرا پڑھیں گے تو یہ پورا واقعہ قرآن کے الفاظ میں آپ کی نظروں سے گزرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون، ان کے گرد یہ سارا کا سارا واقعہ گھومتا ہے۔ اور اب یہ ہوا کہ جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، اب یہاں سے ان آیات کا ترجمہ یا تلاوت شروع ہوتی ہے، جب فرعون کی سرکشی بڑھ گئی تو آیت نمبر 24 میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طغیانی، فرعون کی سرکشی، فرعون کی جرت بہت بڑھ گئی ہے، تو اب آپ جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، قول کیا، کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما۔ وہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ بلکہ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا یہ خوبصورت ایک تعبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ان کا احترام ظاہر ہے سراخوں پر، وہ فخر موسیٰ کا مقام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں قالا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، لیکن وہ فخر موسیٰ ہے، میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ تو یہاں پر بھی وہی کہ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا سینہ کھول دے، تو یہ ایک آیت ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے اس امر کو، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ پھر ایک اور آیت ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، طبقت لسان، میرے لسان، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یہ یعنی کیا کر دے؟ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، کہ بس میرا قول ایسا ہو جائے کہ جو لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کیوں لکنت تھی، اور اب فرعون سے مخاطب ہونا تھا، اللہ کا پیغام لے کے فرعون کے پاس جانا تھا، وقت کے فرعون کے پاس جانا تھا، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ درپیش ہو جب انسان یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس کی بات اسی سینس میں کمیونیکیٹ ہو جائے جس سینس میں وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بہت بہترین آیات ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور دراصل یہ 4 آیات ہیں، شاید تاثر یہ کہ ایک آیت ہے تو یہ 4 آیات ہیں۔ پھر واقعہ آگے بڑھتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے، اہل بیت ہم کہتے ہیں نا گھر والے، میرے گھر والوں میں سے یا میرے اپنوں میں سے ایک وزیر مقرر کر دیں۔ پھر نام لیا اس وزیر کا ہارون اخی، جو میرا اخی ہے، جو میرا بھائی ہے ہارون، ان کو پھر کیا ہوا؟ ان کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، کیوں؟ اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، کیوں؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ ہم خوب تیری پاک بازی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ اور ان آیات کے سلسلے میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا دیا گیا جو تم نے مانگا ہے اے موسیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کہیں یونس علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اپنے محسنین کو جزا دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے جو مانگا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا، اور پھر واقعہ ایسی انداز سے آگے بڑھتا ہے۔ نشریات کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو گیا ہے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا
گر رہا ہوں